ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اس وقت وہ پریشان کن صورتحال میں ہے اور ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی کہ جو اسٹیپس سندھ گورنمنٹ نے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ، جس طرح چیف منسٹر صاحب نے ٹاسک فورس بنا دی تھی 27 فیبروری کو ہی، جس میں ماہرین تھے ایپیڈیمک ڈیزیزز کے، ہیلتھ کے، دیگر اداروں کے، جنہوں نے پوری دنیا کے ڈیٹا یا جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی تھیں ان سے ہمیں بتایا، جن پر ہم نے اسٹیپس لیے اور ان اسٹیپس کو سب نے فالو کیا، دیگر صوبوں نے بھی فالو کیا، لیکن ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی۔ اگر لاک ڈاؤن ہم کہتے، یہ خود تعریفیں کرتے رہتے ہیں، میڈیا پر ریکارڈ آپ کے پاس ہوں گے کہ آ کے بار بار کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے، لیکن پھر اس کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ جو ہم تو چلے جو بات کہہ دیں، لیکن جو ماہرین ہیں، جو ہیلتھ کے ماہر ہیں، جو ہیلتھ کے ڈاکٹر ہیں، نہ صرف سندھ کے بلکہ پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے، وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن میں نہ مانوں والی بات جو ہے وہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا مختلف جگہوں سے بات آتی ہے کہ جی رجسٹریشن کی جو آفس ہیں وہ سندھ میں کھول دی گئی۔ یہ میں نوٹیفیکیشن لایا ہوں، دونوں ہی نوٹیفیکیشنز ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ کا ہے، جنہوں نے سندھ سے پہلے یہ اپنے رجسٹریشن آفس کھولی ہے۔ یہ پتہ نہیں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اور اس کے بعد سندھ نے یہ آفیسز کھولے ہیں۔ سندھ کی جو اچھائیاں ہیں، جو بہتری ہے، اس کی بات کبھی کوئی نہیں کرے گا، اس کو کبھی وہ بات نہیں دکھائی دے گی، لیکن اس طرح کے الزامات مفروضوں پر اور بے بنیاد باتوں پر اس طرح کے الزام لگانا مناسب نہیں ہے۔ میں اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، اور جو آپ بتائیں ہمیں سجیشنز دیں۔ ہم نے تو دیکھیں، جب بھی کوئی سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ لیا، لاک ڈاؤن کی بات ہو یا دیگر جو بھی اسٹیپس تھے، ہم نے سب کو آن بورڈ رکھا، نہ صرف ان کو جو اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہ پارٹیز بھی جن کو مینڈیٹ اس طرح سے تو ہے کہ لوگوں میں وہ ہیں کسی طرح وہ اسمبلی میں نہیں آ سکے، ان کو بھی آن بورڈ کیا چیف منسٹر صاحب نے، ان سے بھی مشاورت کر کے ہم نے یہاں پہ جو بھی اسٹیپس ہیں وہ لی ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں کرتے ہیں، باہر جا کر دوسری بات کرتے ہیں، اور اس سے آپ کم از کم اس کووڈ-19 کے ایشو پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان اچھے دنوں میں، رحمتوں بھرے دنوں میں، نہ جھوٹ بولیں اور نہ ہی اس طرح کی منافرت پھیلائیں، نہ کنٹروورسی کی طرف جائیں، بلکہ اچھے کام کریں۔ میں آج پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، اور ہماری اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو اس پہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، یا اس طرح آ کر بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگا دینا جن سے یہ خود بھی نظر آتے ہیں کہ کتنے مضطرب ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ان کو اتنا مضطرب کیے ہوئے ہے، اور آ کر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ اور لیگل پوائنٹس بھی تھے اور کچھ اور چیزیں تھیں جن پر سعید اور مرزا صاحب بات کریں گے۔ سر ادھر آئیں گے، ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف 22 سال سے ایک ہی بات کرتی تھی، قانون کی سربلندی کی، رول آف لاء کی، آئین کی سربلندی کی، اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کی ایک ایک چیز، ان کا ایک ایک اقدام ان اعلانات کی نفی کرتا چلا ہے، اور ماضی میں کئی بار ان ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نیا ایشو جو میں سمجھتا ہوں صوبہ سندھ کے لیے بڑا اہم ہے، جس میں ایک بار پھر وفاقی حکومت نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، رول آف لاء کی پامالی کی ہے، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو وائلیٹ کیا ہے، وہ ہے ارسا کے اندر جو صوبوں کے نمائندوں کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ ہے۔ وفاقی کابینہ کا اعلان آپ سب کے سامنے ہے، جس میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صوبوں کے
جو نمائندے ہیں ارشا میں ان کو ہم ہٹا رہے ہیں اور وفاقی کابینہ نے اس بات کی منظوری دی. میں آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ کمپلیٹلی قانون کی خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے, اور جو اسپرٹ آف کنسلٹیشن ہے جو آئین پاکستان جس بات کی اجازت دیتا ہے اس کی بھی نفی ہے. شاید وفاقی حکومت نے کچھ حقوق وائلیٹ کرنے کے لیے صوبوں کے, کچھ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر فیصلہ کرنا تھا تو جو اپنا بنایا ہوا قانون ہے, جو اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں, کم از کم ان کو فالو کرتے. ارسا کا قانون ہے 1992 کا, ارسا ایکٹ 1992, وہ قانون کی شق نمبر 6 بڑی واضح انداز سے اس بات کو متعین کرتی ہے کہ اگر وفاقی حکومت کسی ممبر کو تبدیل کرنا چاہے تو صوبے سے مشاورت کرنا لازمی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ وفاق کا قانون کہہ رہا ہے, جس قانون کے ذریعے ارسا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. سیکشن 6 کہتا ہے کہ اگر کسی ممبر کو ہٹانا ہے تو صوبوں سے مشاورت کرنا لازمی ہے. اور دوسری اہم حصہ یہ ہے کہ اگر صوبے سے مشاورت کر بھی لیا آپ نے تو جس شخص کو آپ ہٹانے جا رہے ہو اس کی سنوائی کرنا لازمی ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ قانون کی حکمرانی کے دعوے دار تھے, جو رول آف لا کے اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے تھے, وہ خود اقتدار میں آنے کے بعد بار بار اسی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وفاقی حکومت کا یہ اقدام سراسر ارسا ایکٹ 1992 کی خلاف ورزی ہے. نہ انہوں نے صوبائی حکومت سے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مشاورت کی, نہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے کی ہو یا وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سے کی ہو, کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اور حکومت کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ عزت مآب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ حکومت اب کابینہ ہوتی ہے, یعنی کہ نہ وزیر اعلیٰ اکیلے حکومت ہے, نہ وزیر اعظم اکیلے حکومت ہے. تو نہ وفاقی کابینہ نے سندھ کی کابینہ سے مشاورت کی اور نہ سندھ کے نمائندے کو ایک بار بھی اس سلسلے میں سنا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی عمل وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. اس سلسلے میں سندھ حکومت فوری طور پر وفاق کو خط لکھے گی اور اپنے جو ریزرویشنز ہیں, قانونی نکات ہیں, ان کے سامنے گوش گزار کریں گے. اور اگر اس معاملے کو وفاق اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا, اس کو ختم نہیں کرتا, تو اگر عدالتی راستے پر جانا پڑا تو سندھ حکومت عدالت کے دروازے کو بھی کھٹکھٹائے گی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن لوگوں نے آج بہت بڑا سیشن بلایا تھا, جو اپنے آپ کو سندھ کی عوام کے حقوق کے دعوے دار کہتے ہیں, رول آف لا کے علم بردار کہتے ہیں, ان میں سے کسی ایک شخص نے ابھی تک وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو, اس غیر قانونی فیصلے کو, یک طرفہ فیصلے کو کنڈیم نہیں کیا. کوئی جی ڈی اے کا میرا دوست, کوئی پی ٹی آئی کا میرا دوست, کوئی ایم کیو ایم کا میرا دوست جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں, انہوں نے ایک بار اس کے اوپر آواز بلند نہیں کی. اگر ان کو اجلاس کرنا تھا, اور کہہ رہے ہیں نا سندھ کی عوام کے حقوق کے لیے ہم اجلاس کر رہے تھے, تو اگر اس معاملے پر بھی وفاق کی قانون شکنی کے اوپر بات کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا. دوسری گزارش میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اسپیکر کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوتا. اسپیکر بائی پارٹیزن شخصیت ہے, چاہے وہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہو یا کسی اور صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو. اسپیکر کو رولز آف بزنس, رولز آف پروسیجر اختیارات دیتے ہیں, اور انہی رولز کے تحت اسپیکر نے اجلاس طلب کیا تھا. جس اسپیکر کے اوپر آج الزام لگا رہے ہیں یہ, جس سیاسی جماعت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ, اسی اسپیکر نے رولز
کے مطابق اجلاس کو سمن کیا، لیکن چونکہ شب قدر ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، کووڈ کے حوالے سے بہت سارے ایسپیکٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اسی اسپیکر نے فیصلہ کیا رولز کے تحت، چونکہ کتاب پڑھنے پر بلیو نہیں کرتے، میں ان کو بتاتا چلوں، رول 29 ہے رولز آف بزنس کا اسمبلی کے، جو اسپیکر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ سٹنگ کو ایڈجرن کر سکتا ہے، اور کوئی غیر معینہ مدت کے لیے ایڈجرن نہیں کی گئی۔ اجلاس کو مؤخر کیا گیا ہے 3 جون کے لیے، آپ 3 جون کو آئیں اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم آپ کو روک نہیں رہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب عمل تھا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس اسپیکر کے خلاف جو کہ قانون کو فالو کر رہا ہے، رولز کو فالو کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپنی ایگو، اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ صحافی بھائیوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں۔ میں وہ تصاویر اور فوٹیجز دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ، کوئی ایس او پی فالو کی، انہوں نے سیڑھی پر بیٹھ کے سب کے سب کیمرے کے سامنے آنا چاہتے تھے، سب کے سب بات کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک طرف وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ہم سب ہوں، ہم عوام کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ایک دوسرے سے دور ہو کے بیٹھیں، اور دوسری طرف یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ اپنے وزیر اعظم کے اعلانات کی نفی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کرو، صرف وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو زرداری نہیں کہتے، سب کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے۔ اور اپنی خود ساختہ اجلاس کو دکھانے کے لیے پھر آپ میڈیا کے دوستوں کو کہتے ہو کہ آپ اس کو کور کریں، کیمرے مین بیچارے سب کے سب قریب ہو کے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سب کو ایک تو غلط منفی میسج کنوے کر رہے ہیں، وہ میسج کی نفی کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ساری قوم کا میسج ہے، قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو رسک ہیں ان سے ایکسپوز کریں۔ میری ایک بار پھر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ نہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور نہ ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس وبا سے ایکسپوز کریں۔ میں سمجھتا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ، آئسولیٹ کرنا وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس وبا سے بچ سکیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ کے توسط سے یہ ان کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز ایس او پیز کو پامال نہ کریں اور ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس طرح ایکسپوز نہ کریں۔ سعید غنی صاحب، انہوں نے آپ سے استعفیٰ مانگا ہے، انہوں نے آج قرارداد منظور کی ہے مشترکہ طور پر کہ آپ سب گھر چلے جائیں اور ان کو بٹھا دیں۔ ہاں کہا اس نے مانگا، انہوں نے کہا علامتی اجلاس میں استعفیٰ دے دے۔ اسمبلی کی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ پوری آج کا جو اجلاس تھا، اجلاس میں یہ ہوا، اجلاس میں وہ تین سیاسی جماعتیں جنہوں نے آج اجلاس میں سندھ کا مقدمہ سامنے نہیں رکھا ارسا کے حوالے سے، آج وہ اپوزیشن لیڈر جو ہر چیز پر مراد علی شاہ کی، بلاول بھٹو زرداری کی مخالفت کرتے ہیں، سعید غنی صاحب کی، ناصر شاہ صاحب کی میری مخالفت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اتنی تو جرت ہونی چاہیے تھی کہ سندھ کا مقدمہ لڑتے اور کوئی قرارداد اس حوالے سے ریز کر لیتے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے یک طرفہ فیصلوں کو بھی، غیر قانونی فیصلوں کو بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز ان کا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو اپنے عمل کی طرف نظر ثانی جواب دیں۔ صحیح طریقے سے جواب دیں۔ دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ خیر ہے وہ تو میں صرف دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی، یہ دو چار بیچارے کھسکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ آپ میری پوری بات سن لیں۔ دیکھیں جن کی باتوں کو ان کے اپنے لیڈرز اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ لیتے کیوں؟ شبلی فراز نے کہا کہ گورنر رول نہیں لگ سکتا، نام سوچ رہے ہیں۔ کل جو ہے فواد چودھری نے کہہ دیا، جب انہوں نے پھر ایک بھڑک ماری، پھر ایک نان سینس کی، اس پہ پھر فواد چودھری نے کہہ دیا کہ یہ بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ مت جاؤ۔ اس سے پہلے جب خرم شیر زمان نے ایک بیوقوفی کی بات کی، اسد عمر نے کہا کہ انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ یار جن کے اپنے وزیر کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دار ہیں، یہ آئین کو نہیں جانتے، یہ قانون کو نہیں جانتے، یہ نالائق ہیں، آپ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے کیوں؟
مجھے تو حیرت آپ پہ ہوتی ہے کہ آپ اتنی بیوقوفی کی باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ سوال بنا کے ہم سے پوچھ لیتے ہو. ان کی باتوں کو آپ اگنور کریں. آپ یہ سوچیں کہ جس طرح بیچارے کوئی کھسکے ہوئے لوگ سڑک پہ نہیں آپ کو آگے پیچھے بولتے رہتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, آپ کیا ان سے لڑتے ہو کیا, بحث کرتے ہو کیا, اگنور کرتے ہو نا آپ, ان کو بھی اگنور کرو بھائی, چھوڑو, ایسی بات نہیں ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جو عرصہ کے 3 ممبران کو ہٹایا گیا ہے اس کے مضمرات کیا ہیں, کیا مطلب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور کیوں ہٹایا ہے, یہ کہانی کیا اسٹوری پیچھے ہوگی نا, مقاصد کیا ہیں ان کے؟ اس پہ بہتر جواب تو آپ کو وفاقی حکومت دے سکتی ہے, لیکن صوبوں کے ساتھ اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ صوبائی حکومت سندھ سے ہماری انتظامیہ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, اس لیے ہم سمجھتے ہیں چاہے سندھ ہو یا کوئی اور صوبہ ہو سب کے حقوق برابر ہیں. اور اگر قانون ایک پروسیجر دیتا ہے, اگر آپ کو کسی کو ہٹانا بھی ہے تو آپ کو مشاورت کرنی ہے, اس شخص کو بلانا ہے. کسی طریقے سے بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. یہ شو کرتا ہے بدنیتی وفاقی حکومت کی, یہ شو کرتا ہے کہ وفاقی حکومت قانون کی دھجیاں بکھیرنے پر بلیو کرتی ہے. آپ نے کہا کہ جو ہے وہ رجسٹریشن کے آفس جو ہے وہ کھولے گئے ہیں اور اس کا اعتراض کیا جا رہا ہے, لیکن یہ سب سے بڑا اعتراض سپریم کورٹ سے آیا ہے. تو وہاں پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ آفس کھولے اور وہاں پر جو ہے وہ تو وہ تو وہاں سے نکال. تو آپ نے وہاں پر یہ جو لیٹر یہاں دکھا رہے ہیں وہاں پر کسی کو بھیجا تھا کہ وہاں پر بھی دکھانا تھا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, وہاں بھی بات کی جاتی ہے لیکن آپ کو چاہیے ہوتی ہے چٹپٹی خبر. تو جب وہاں سندھ حکومت کی درگت بنتی ہے غلط باتوں پر بھی تو وہ خبر بن جاتی ہے. جب ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہاں بات کرتے ہیں وہ خبر بھی بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد سارا دن ٹاک شوز پر وہ ایشوز چلتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, پھر ہم سے جواب مانگتے ہیں آپ. تو یہ بات ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کنسٹرکشن کے بزنس کو شروع کرنے کی اجازت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے دی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آفیسز کھولے جاتے ہیں ریونیو کے, ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کنسٹرکشن کے کاروبار کے ساتھ ہے. اس میں پنجاب حکومت نے غالباً 24 اپریل کو یہ تمام اپنے دفاتر کھول لیے تھے اور ہم نے وہ دفاتر کھولے ہیں 3 مئی کو. مجھے حیرت ہوتی ہے ان اینکرز پر بھی جو سندھ میں اگر ریونیو کے دفتر کھل جاتے ہیں تو اس پر تو بہت بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا, لیکن وہی کام صوبہ پنجاب ہم سے پہلے کر چکا ہے. اس پر تو کوئی کسی کا نہ ٹویٹ آتا ہے, نہ خبر چلتی ہے, نہ کوئی سوال اٹھتا ہے. تو اسی لیے ہمارا گلہ بھی رہتا ہے کہ یہ جو سندھ اسپیسیفک جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ نامناسب ہے. اگر ایک ایسا گناہ ہے جو صرف سندھ حکومت کر رہی ہے باقی صوبے نہیں کر رہے آپ ہم سے بالکل پوچھیں, لیکن وہی گناہ وہی جرم اگر پنجاب ہم سے پہلے کرتا ہے سب چپ ہیں. بھائی یہی تو ہم بار بار پوچھتے ہیں, یہ کتے بھی صرف سندھ میں ہیں کیا, باقی صوبوں میں کہیں نہیں ہیں, یا کاٹتے نہیں ہیں, یا ان کے دانت نکال دیے ہیں, یا وہ بڑے ہیومن فرینڈلی ہیں. تو بھائی جب پورے ملک میں کتے ہیں, پورے ملک میں کتے کاٹتے بھی ہیں, پورے ملک میں پرابلمز بھی ہیں, تو یہ صرف اگر سندھ کو ٹارگٹ کر کے آپ کرٹیسائز کرو گے تو اس پہ اعتراض ہمارا ہے. اسی لیے ہماری آواز پہنچانے کا ذریعہ آپ ہیں. ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے آواز اٹھی ہے, جس اینکر نے ٹویٹ کیے ہیں, جس ان کے اینکر نے شو کیے ہیں کہ سندھ حکومت نے ریونیو کے دفاتر کھول کے جرم کیا ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جرم پنجاب نے ہم سے پہلے کیا تھا. اور یہ بہت ضروری اس لیے ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں ان کو بہت عشق ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ, بہت پیار ہے ان کو. تو جب انہوں نے وہ کھولنے کی اجازت دی تو یہ بات طے تھی کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ایک پالیسی بنائیں گی کرونا کے حوالے سے. تو اس پر ہم نے فالو کیا, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے کھولنے کے بھی اس وقت حق میں نہیں تھے, لیکن اگر ایک فیصلہ ہوا تو ہم نے اس کو مانا اور اس پہ عمل درآمد کیا. کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ایک سر میں بات کر لوں کہ سعید صاحب نے کہا نا کہ وزیر اعظم کو بڑی محبت ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے. میں بھی بڑا سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے. جو لوگ یہ نیچے سیڑھیوں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں ذرا ان میں سے چیک کیجیے گا کتنے لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, کون کون بلڈر ہے,
कौन कौन जमीन पे वो रजिस्ट्रार ऑफिस की बात हो रही है ना, कौन कौन रजिस्ट्री वाला काम करता है, जरा ये भी चेक कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक सेकंड जरा, जी एक सेकंड जरा प्लीज जी। एक चीज वजाहत कर दें, ईद नमाज होगी, पंजाब हुकूमत ने खुले इत्तेमाद ऐलान किया है, उसकी वजाहत करें, और कुछ रैली भी निकलनी है, उस सिलसिले में भी वजाहत करें कि ये सीन कैसे होगा। देखें, अभी शाह साहब ने ये बात बता दी, लेकिन शायद आपने उस पर तवज्जो कहीं और होगी आपकी। एक तो 20 नुकाती SOPs जो हैं वो पहले से वफाकी हुकूमत और उलमा कराम के दरमियान जो मशावरत हुई उस पर बनाए और बता दिए गए कि नमाज़ें किस तरह अदा की जाएंगी। तो जो जुम्मतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाज़ें हैं या तरावियाँ हैं वो उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी, और हमने भी उलमा कराम से दोबारा भी मशावरत की है। जो नमाज ईद है उसके लिए जो बड़ी खुली जगहें हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं, तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाज़ें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। और एक जगह अगर नमाजियों की तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा ही होगी हर जगह, तो एक से ज़ायद मरतबा ईद उल फितर की नमाज एक ही जगह पर अदा की जाएगी। कहीं पर 2 मरतबा भी हो सकती है, कहीं पर 3 मरतबा भी हो सकती है। और हम उलमा कराम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उससे पहले भी जो नमाज जुमा थी उसके लिए भी ये तरीक़ेकार अडॉप्ट किया था उन्होंने, कि एक से ज़ायद जमातें जो हैं वो मसाजिद में की गई। तो जो बड़ी मसाजिद हैं जहाँ पर ज़्यादा नमाजी आ सकते हैं उन मसाजिद में भी नमाज ईद होगी, और जो छोटी मसाजिद हैं वहाँ हमारी गुजारिश ही होगी कि जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है तो कोशिश की जाए कि उन मसाजिद के बजाय जो खुले मकामात हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर नमाज ईद अदा की जाए। तो आपने जिक्र किया इंसाफ का और नमाज जुमा का और ईद इज्तिमात का, तो जो पहले जो नमाज जुमा जब हमारे यहाँ सिंध में सिर्फ जुमे के दिन कोरोना आ रहा था, क्या वो कोई नई साइंस आई है कि अभी नमाज ईद में वो कोरोना नहीं आएगा? और जो पहले जो नमाज जुमा के इज्तिमात में पाबंदी थी, जुलूस के बाद वो हुई पाबंदी अभी विड्रॉ होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, मैं आपसे अर्ज करूँ, पहली बात तो ये कि किसी जुलूस के निकलने की इजाज़त नहीं थी, और जहाँ जहाँ वायलेशन हुई अक्सर मकामात पर लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई, FIRs भी काटी गई, और हमारे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, भी आपने देखा। तो ये तासुर जो आपको कहीं से आया आपके पास कि जुलूस की इजाज़त थी, ये नहीं है, बिल्कुल तासुर गलत है। इवन जो सिंध हाई कोर्ट में जिस नोटिफिकेशन को उन्होंने कहा था कि हम इससे मुत्तफ़िक हैं, उसमें भी इजाज़त नहीं थी, पाबंदी थी। तो वो गलत किसी ने उसको समझ लिया था, पाबंदी थी उसमें। तो जहाँ तक जो दूसरी बात आपने की कि पिछले जुम्मों पर हमने वो लॉकडाउन को सख्त किया, देखिए हमने जो भी फैसले किए वो माहिरीन के मशवरों के बाद किए, और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त शहरियों ने भी और उलमाए कराम ने भी हमारे फ़ैसलों पर हमें सपोर्ट भी किया, और उन पर अमल दरामद भी हत्तुल इम्कान हुआ। मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद भी हुआ। लेकिन अगर उसके बाद तमाम बाज़ार खुल जाएँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल जाएं, और जो हालत आप लोगों की देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर कि किस तरह वो लापरवाही कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं, चाहे वो शहरी हों चाहे वो दुकानदार हों, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। तो जब इस बड़े पैमाने पर लोगों को मिलने जुलने की या मजमा लगाने की इजाज़त किसी न किसी तरह से मिल गई हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये जायज़ बात होगी कि मसाजिद में या ईद उल फितर की नमाज पर मज़ीद सख्तियाँ करें। लिहाजा उलमाए कराम से हमारी गुजारिश है, उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा ताउन किया है हुकूमत के साथ, बहुत ज़्यादा ताउन किया उन्होंने। हमारी गुजारिश होगी उलमाए कराम के साथ भी और शहरियों से भी कि वो ईद उल फितर की नमाज में भी, जुमतुल विदा की नमाज में भी, दीगर जो 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं उसमें भी, नमाज तरावी में भी, और जो ज़ाहिर ताक़रातें हैं जो आज से भी लोग इबादत पहले से भी कर रहे हैं लेकिन आज बड़ी तादाद में शहरी जाएंगे, उन तमाम इबादात में SOPs को फॉलो करें, ताकि ज़ाहिर इबादत करेंगे, दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला इस वायरस से महफूज रखें।
सईद अली साहब, सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस सर सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर काम भी किया, उसकी तारीफ भी बहुत हुई, लेकिन अब इस तरह की सूरत हाल है कि अब सिंध हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा इसलिए तनकीद हो रही है कि केसेस की तादाद जो है वो सिंध में आबादी के हिसाब से पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा सिंध में है ये केसेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात भी गौर करनी चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, बार बार कहा है कि सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेस करता है, उनको फॉलो करता है, उनको टेस्ट करता है। किसी सूबे में ये काम इस तरह से नहीं हो रहा है। और मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर पिछले डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको बाकायदा बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आएगा बाकी सूबों के जो नंबर्स थे उसके अंदर। हमारे लिए ये बात कोई काबिल फ़ख्र नहीं कि हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हैं, बायसे परेशानी है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी ये है कि बाकी सूबों में अगर प्रॉपरली लोगों को ट्रेस नहीं किया जा रहा, टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो ये बात भी हमारे लिए तशवीशनाक है कि ये पूरे मुल्क की बात है। हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं कि पंजाब में केसेस कितने हैं, केपी में कितने, सिंध में कितने हैं। हम ये समझते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस से हटकर हमें जो गाइडलाइंस हैं, जो माहिरीन बताते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, और जो कॉन्टेक्स्ट ट्रेसिंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जो बदकिस्मती से बाकी सूबों में नहीं हो रही है। हमारे लिए भी आसान होगा कि अगर नंबर्स की बुनियाद पर हमारी कारकर्दगी को जांचना है, हम भी वो करना शुरू कर दें जो शायद किसी एक आध सूबे में हो रहा है। इसके बाद एक सेकंड जरा ये कर शाह साहब, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के मेयर को बाद जो है शिकायत की बिना पर जो है हटा दिया गया है। कराची के मेयर के खिलाफ भी न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि खुद PTI के वफाकी वज़रा इल्ज़ाम संगीन करप्शन के इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। ये ढील उन्हें आपकी तरफ से दी गई है या कोई हटाने का इरादा है आप? देखिए, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और अगर किसी को किसी भी तरह का मैंडेट मिला हुआ है तो वो अपना जो टाइम है, जिस टाइम के लिए उनको मैंडेट मिला है, वो पूरा करें। और अगर कहीं पे किसी की कोताही होगी, कोई इस तरह की बात होगी, तो उस पर ज़रूर एक्शन लिया भी है और लिया भी जाएगा। लेकिन मेयर कराची को हटाने का या मुअत्तल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है इस्लामाबाद में, इसकी भी सामने आ जाएगी सारी चीज़ें। हम तो उस पर भी हमें इसलिए तशवीश है कि उनको जब मैंडेट मिला हुआ था तो वो टाइम अपना पूरा करते, लेकिन जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है, जो हमेशा बात तो बड़ी करते हैं थर्ड टियर की, जब भी बात की जाए इनसे तो 18 अमेंडमेंट के बाद एकदम 140 की बात करते हैं एक ही। लेकिन खुद इन्होंने क्या किया हुआ है, एक अभी आपने देख लिया इस्लामाबाद में जिस तरह मेयर को हटाया गया है, में भी ज़रूर अदालतें हैं कोई फैसला करेंगी। अगर वाकई वो मुलविस है तो फिर तो अच्छा फैसला है, लेकिन इनके बहुत सारे फैसले बदनीयती पर हैं। जिस तरह इन्होंने पंजाब में जो इलेक्टेड लोग थे लोकल गवर्नमेंट के, और जिनके अभी 2-2.5 साल रहते थे, उन सबको इन्होंने हटा दिया। कौंसिल ने तहलील कर दी, इलेक्टेड लोगों को हटा दिया इन्होंने। इलेक्शंस कराने इन्होंने KP में गुजर गया टाइम, इन्होंने नहीं कराए। पंजाब वालों के साथ इन्होंने ये किया, बलूचिस्तान में भी इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए जो होने चाहिए। तो इस वक्त अगर कहीं पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये थर्ड टियर कहीं पे चल रहा है अपने कानून के मुताबिक, तो वो सिर्फ सिंध है, और बाकी इनके सिर्फ दावे हैं। इन पर कभी ये बात नहीं करते। यहाँ फिर जब भी तान टूटती है तो आके कहते हैं कि जी कराची को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, दीगर बातें आती हैं जो बिल्कुल इनके मफरूज़े हैं, इल्ज़ामात हैं। इस वक्त का जो SLGO है उसके तहत हमारे मेयर साहब को मुकम्मल इख्तियारात हैं, और बल्कि हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं कि जो नए इदारे जब ये इलेक्ट होंगे तो इनको मज़ीद इख्तियारात दिए जाएँ। ये जो लेगोनाज हैं ज़रूर उनको मज़ीद इख्तियारात चाहिए, उन पर काम हो रहा है, देंगे। और मेयर कराची को हटाने के या मुअत्तल करने की कोई तजवीज़ हमारे पास नहीं है। यहाँ का जो बजट आपने रखा हुआ है वो सिंध के खास
कराची के शहरी में रहता है, लेकिन यहाँ पर इलाज जनूबी पंजाब, KP के, अपना बलूचिस्तान के शहरियों का होता है। मेरा ख्याल है हमें से शायद ही कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो बहुत मुश्किल से वहाँ कोई जगह मिल पाती है। इस पर कभी कोई बात की आपने विभाग से कि वहाँ पे KP के भी कोई हॉस्पिटल बना दें, पंजाब में कोई हॉस्पिटल बना दें, ताकि वहाँ ज़्यादा शराब पे कम हो और यहाँ के लोग ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद हो सकें? असल में वफाकी हुकूमत ने या उनके जो लोग यहाँ पर हैं उन्होंने कभी इन हॉस्पिटलों को देखा ही नहीं है कि यहाँ पर किस किस्म का इलाज होता है और यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आकर अपना इलाज करवाते हैं। जिस दिन वो देख लेंगे, लोगों को एहसास हो जाएगा ना कि इस मुल्क के लोगों की ज़रूरत क्या है, तो शायद उस दिन उनको अंदाज़ा होगा कि उनको दीगर सूबों में इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी तरजीह है कि हम सेहत की सहूलियात जो हैं वो शहरियों को फराहम करें, और मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का ये विजन है कि अगर सूबा सिंध की हुकूमत ये सहूलियात किसी को दे रही है तो वो सिर्फ सिंध के लोगों तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं, जिसको ज़रूरत हो यहाँ से आके इलाज करा दे। अच्छी चीज़ है। बहरहाल इसका बर्डन फाइनेंशियल ज़रूर पड़ता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी अगर ज़रूरतमंद हैं तो उनको ये सहूलत मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूँगा, चूँकि मैं कई रोज़ से इस बात को मीडिया पर रेस कर रहा हूँ कि जो लोग हम पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि सिंध के अंदर हेल्थ केयर का निज़ाम तबाह है। अगर हेल्थ केयर का निज़ाम सिंध गवर्नमेंट का, सिंध के अस्पतालों का बाकी सूबों के मुकाबले में ख़राब होता तो शायद बाकी सूबों से पेशेंट्स हमारे पास ना आ रहे होते। मैं समझता हूँ ये इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ा सबूत है कि बाकी सूबों के मुकाबले में सूबा सिंध के अंदर जो अस्पतालों की सिचुएशन है वो बेहतर है। और हम फ़ख्रिया कहते हैं कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सारे पाकिस्तान का सोचती है और हम हमेशा से फेडरेशन की बात करते हुए सारे पाकिस्तान की खिदमत करने पर बिलीव करते हैं। मुझे एक और अच्छी खबर सिर्फ बताते हुए, क्योंकि मैंने कल उसका एक पार्ट शेयर किया था आपके साथ, मंडी बहाउद्दीन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून का लिवर ट्रांसप्लांट आपके सूबा सिंध के अंदर खैरपुर ज़िले के अंदर गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। ये इस बात को शो करता है कि हम बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, हम खिदमत करने पर बिलीव करते हैं। और मैं पिछले कई रोज़ से इन तमाम जो बहुत बड़े चैम्पियंस हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई एक हस्पताल आप खैबर पख्तूनख्वा में बता दें जहाँ पिछले 7 साल में आपने जो अस्पताल बनाया हो, जहाँ पर सूबा सिंध के किसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई पेशेंट जा रहा हो, उसका मुफ्त इलाज हो रहा हो, बलूचिस्तान से जा रहा हो, कोई पंजाब में ऐसा अस्पताल बता दे जहाँ पर हमारे लोग जा रहे हो। लेकिन हाँ, सूबा सिंध के अंदर आप सिर्फ जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद की बात ना करें, NICVD, NICH की बात ना करें, ट्रॉमा सेंटर की भी बात करें, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी बात करें, ऐसी बेशुमार बर्न सेंटर की आप मिसाल दें जहाँ पर सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं। तो मैं समझता हूँ हमने अपने काम से शो किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स सूबा सिंध के अस्पतालों में आते हैं, और ये शो करता है कि हमारी परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर है। सईद भाई ये बता दीजिएगा, 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 बच्चे को सवाल करें, सईद भाई ये बता दीजिएगा, एक सेकंड जी कर। आपने कुछ दिन पहले तंदिया एक ट्वीट भी दिया, तंदिया लिखा था, अब सब कुछ खोल रहे हैं, मार्केटें खुल गई, सब चीज़ों की इजाज़त भी दे दी है, तो बच्चों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्यों उनके इम्तिहानात नहीं ले रहे? काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझ जैसे होशियार थे, बेचारे नंबर के गेम में परेशान हो गए, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे इम्तिहान हो, क्या करें? जिस दिन मुझे कोई ये बता देगा ना, जिस दिन मुझे कोई ये बता देगा कि स्कूल में कोरोना नहीं आता, स्कूल खोल देंगे। जी मुनाफ, गवर्नर राज के हवाले से काफ़ी अफवाहें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर राज को क्या कोई गैर आईनी अमल समझती है? आर्टिकल कौन से, किस आर्टिकल के तहत गवर्नर राज लगाया जाता है? क्या आइन में उसकी कोई जगह मौजूद है और उसकी क्या वजूहात होती है कि गवर्नर राज लगाया जाता है? क्या आप समझते हैं कि गवर्नर राज? देखें, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे कहा है कि शमीम को, हलीम को, इनको गैर संजीदा लोग हैं, इनको क्यों संजीदा लेते हैं? ये इशू यही करते हैं ना। आइन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनके तकाज़े हैं।
کہ کون سی چیز کس طرح لگائی جائے گی. اگر اس ملک میں کہیں کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کر کوئی گورنر رول لگانے کی گنجائش موجود ہے تو وہ ان نااہل صوبوں میں ہے جن سے کچھ نہیں چل رہا. صوبہ سندھ کی حکومت اللہ کا شکر ہے اس ملک میں تمام حکومتوں سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے انکلوڈنگ فیڈرل گورنمنٹ. ہماری تمام چیزیں تمام کارروائیاں آئین اور قانون کے مطابق ہیں. جتنا سنجیدگی کے ساتھ ہم نظام حکومت چلا رہے ہیں اتنا نہ وفاق میں چل رہا ہے نہ کسی اور صوبے میں چل رہا ہے. اگر وہ تقاضے جن کی بنیاد پر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے شاید وفاق میں پنجاب میں کے پی میں آگے لاگو ہوگا. اس کے بعد کہیں اگر آپ سوچیں گے تو آئے گا نا. تو پھر کہہ رہا ہوں خدا رہی حلیم اور شمیم کو ایسے ہی جانے دو جی یار یہ بیچارہ تھا ووٹ کیا گیا جی. جمعے کو جو ہے جمعے کو لاک ڈاؤن ہوتا ہے بڑا سخت. گزشتہ جمعے جو ہے صبح سے ہی لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. اس جمعے بھی سخت لاک ڈاؤن ہوگا. ابھی بتا دیا نا ہم نے. میں نے ابھی بتایا کہ نماز جمعہ SOPs کے مطابق ادا ہوگی نہیں ہوگا لاک ڈاؤن. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی دو چیزیں میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. آج شمیم نقوی صاحب آئے تھے ہائی کورٹ کے اندر. پھر شمیم انہوں نے ایک چیز تو یہ بتایا کہ چیف جسٹس کو انہوں نے گزارش کی کہ وہ سو موٹو نوٹس لے. کیا یہ اختیار ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ سو موٹو لے؟ ون سیکنڈ ون یہ انہوں نے یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو آئی ہے جو بنی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ SN کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے کیا آپ ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے MPM کی گورنمنٹ بنتی تھی ویسے ہی پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ بن گئی. ون تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب چن ماموں ہیں. یہ چن ماموں کی کیا کہانی ہے سر؟ یہ اس نے آپا فردوس نے کہا. آپا فردوس نے کہا. فردوس ہے شمیم ہے یہ سمجھ نہیں آتی. تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے. میں تو شروع سے بڑا کنفیوز ہوں تو میں بھی پتہ چلا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر یہ قانون کا مطالعہ کر لیں تو شاید یہ تمام پریشانیاں ان کو نہیں ہوتی. لیکن میرے خیال میں جب تھوڑی قانون کی علم اوپر والا بانٹ رہا تھا تو شاید یہ خان صاحب کی دھرنے کی تقریر سن رہے تھے تو اس کے ان کو پتہ ہے نہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس سو موٹو اختیار نہیں ہے. پہلی چیز تو میں اس بات کو واضح کر دوں. دوسری چیز یہ کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کوئی آپ کا رفیق نہیں ہے کہ آپ اس کو خط لکھ رہے ہوں. صحیح ہے. مطلب میں آپ کو خط لکھ سکتا ہوں, آپ مجھے لکھ سکتے ہیں, سعید غنی صاحب ہم لوگ آپس میں خط و کتابت کر سکتے ہیں. آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ لیں, گورنر صاحب کو لکھ لیں. عدالت کے اندر خط نہیں لکھے جاتے بھائی. اگر عدالت میں آپ کو گریونس ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو آپ مقدمہ دائر کر دیں. لیکن میں ان کی بات کا کیسے بھروسہ کروں؟ انہی صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم آرڈیننس کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں. دعویٰ انہوں نے کیا تھا نا. آج وہ آرڈیننس کابینہ نے منظور کر کے گورنر صاحب نے بھی منظور کر دیا, ان کے گورنر صاحب نے. یہ عدالت نہیں گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بار بار پریس کانفرنس کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فارغ لوگ ہیں, کوئی کام دھندہ ہے نہیں ان کے پاس, تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. سعید صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ لوگ زیادہ سیریس نہ لیں, ان کو ان کے گھر والے سیریس نہیں لیتے. تو چھوڑیں اس چیز کو. باقی جو چنو ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے. باقی جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کنسٹرکشن کا کام کون کون کرتا ہے, ریئل اسٹیٹ کا کام کون کون کرتا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کون کون کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سوال آپ سب کو پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے, جس کے سے شاید یہ کمپلشن فیڈرل گورنمنٹ کو ہے.